تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے، وہ بھی سن لیں۔ میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا، جو یہ کرتے ہیں۔ میں نہ خوشامد والا ہوں، خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں۔ خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے، شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا۔ یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا، تو وہ آفس انہوں نے لے لیا۔ دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے، ایک چیف آف سٹاف ہیں، ایک سیکرٹری جنرل ہیں، پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے ہیں تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے۔ تو لہذا کرو مستحکم، گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں تو لہٰذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا، اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو رہائی بھی ملے گی۔ میں خان چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل کرائی گئی نہیں آج کرائی گئی۔ خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا۔ یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اور کون کمیٹی نہیں تھی، اصل بات بے وقتی کی تھی، یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا، تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں، اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں، نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا قائد عمران خان ہے، اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا، اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا۔ ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں۔ پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا، اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ یہ باتیں میں نے کرنی تھی۔ مروت صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اس بیان کے بعد یہ تو واضح ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی کھینچا تانی ہے، اور تنظیمی عہدوں کے لیے عہدوں کو جو آئینی عہدے ان کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بیانیہ رہا تھا گزشتہ سال مارچ میں جب انہوں نے وہ سائفر کا ڈاکومنٹ مبینہ لہرایا تھا، تو اس وقت ان کا یہ بیانیہ تھا اور آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم بیرونی مداخلت یا سازش برداشت نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے سعودی سفیر کے حوالے سے کہا اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بیانیہ جھوٹا تھا۔ آپ کی پارٹی کے اندر بیرونی مداخلت اور سازش جو ہے اسے کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سعودی سفیر کا یہ پیغام خان کو سچا دیا گیا ہے یا جھوٹ موٹ دیا گیا ہے، صحافیوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ بھی ذرا دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا، ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے، اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں۔ یہ کمیٹی کے لیے فائٹ صرف بے توقیری کے اگینسٹ تھی۔ کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں، کسی مائی کے لال کو، کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے، اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہٰذا میں ببانگ دال کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹس سے مس کروا سکے، کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ میں خان کے لیے نکلا تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے، میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاز کے لیے لڑا ہوں، اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا، لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے۔ اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو
لیڈر حضرات ہیں قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا. پہلے یہ دیکھیں کہ کل 9 مئی ہے تو ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے. پروت صاحب پچھلے دنوں جب آپ گور خان کے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے, انہوں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا نام فائنل ہو چکا ہے, اب اس میں کوئی جنگ یا لڑائی کی گنجائش نہیں ہے, آپ ہمیں بھی کلیئر کر دیا تھا. تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی خان صاحب کے ساتھ, آپ کا نام بھی ڈراپ کیا گیا, ایک ایسے شخص کو کا نام نامزد کیا گیا جس کا نام ابھی تک کہیں پہ سرفیس نہیں ہوا تھا, اس کی کیا وجہ, آپ کی کیا کیوں رکاوٹیں ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ جیل میں ایسے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں, اور ان کے کچھ اوپر شاید ان حالات میں میرے سیاسی مخالفین یا جو پارٹی میں مخالفین ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا, جس آپ نے خود کہا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں, جب یہ بالکل پارٹی ڈیڈ ہو رہی تھی آپ نکلے کے پی کے سے لے کے سندھ تک آپ گئے, اب آپ میدان چھوڑنے کا اعلان کریں, جو آپ کی ساری محنت چھوڑنے کا نہیں سمجھے کہ اوپن فیلڈ مل جائے گی ان طاقتوں کو جو کہ آپ کے خلاف. جی میں چاہتا ہوں کہ اوپن فیلڈ ان کو ملے اور وہ اپنے طاقتوں کا مظاہرہ کریں اور پی ٹی آئی کو لیڈ کریں, اور یہ جب جلوس نکالیں گے تو میں بھی نکلوں گا, لیکن قیادت اب ان کو کرنی ہے. ایک بات میں عرض کروں, اللہ نے خان کے تو فیل, ورنہ میری ساری سیاست خان کے ایک سٹیٹمنٹ کی مار ہے. ایک سٹیٹمنٹ خان کا میری سیاست کے خاتمے کے لیے کافی تھا, اور میری کیا سیاست, میں تو ایم این اے بھی نہیں بننا چاہتا تھا, یہ بھی خان کے کہنے پہ میں بنا اور 3 دفعہ میں نے انکار کیا تھا. لہذا میں خان کے لیے نکلا تھا, پاکستان کے لیے نکلا تھا, پاکستانیوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلا تھا. میرا کیا ذاتی ایجنڈا تھا, اور اگر کوئی ایجنڈا تھا تو آج وہ ایجنڈا سب کو نظر آنا چاہیے کہ ختم ہو گیا, کیونکہ میں خود علی اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ آئیں یہ حضرات قیادت کریں, احتجاج کریں, اور انشاءاللہ ہم ان کی پیروی کریں گے. آپ کی گفتگو سے جو بھی آپ نے گفتگو کی ہے آپ نے ابھی تک, اس سے یہ ظاہر ہے کہ شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب اس سارے معاملے میں رکاوٹ ہے. تو کیا خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا ہے, مس بریف کیا گیا ہے؟ خان صاحب ہر معاملے پہ خان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں, پہلے یہ کوئی بیان دے دے پھر میں انشاءاللہ کچھا چھٹا کھولوں گا ان کا. اور کوئی سوال؟ سر ایک سوال اور بھی ہے, آپ نے سیاسی قیادت کا تو آپ نے نام لیا, شبلی فراز اور عمر ایوب کا, کچھ وکلا بھی آپ کے ساتھی بھی انفلوئنس ان کا, وکلا یہ پنجوتا اور شعیب شاہین جو ہے نا, یہ ان کے مستنڈے ہیں.